نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ السجدہ اکیسواں پارہ پہلی 3 آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی عنوان، یہی مضمون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وہاں بھی بیان ہوا ہے، اور یہی بات یہاں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب مقدس قرآن مجید کا نازل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس رب کی طرف سے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے مقدس۔ ام یقولون، کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، بل هو الحق، بلکہ محبوب وہ کلام مجید، وہ فرقان حمید، وہ کتاب جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے تیرے رب کی طرف سے حق ہے، من ربک لتنذر قوما ما آتاہم، تاکہ ڈرائے اللہ تعالی یا تم ڈراؤ محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو، جن کے پاس پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے، ان کو تم بھی ڈراؤ، ڈرانے والے پہلے بھی آئے، تم بھی ان کو ڈراؤ، لعلہم
تاکہ وہ یہتدون ہدایت والے ہو جائیں۔ اب یہاں قرآن پاک میں یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب ڈرانے والے جو آئے ہیں وہ آپ سے پہلے آئے ہیں، من قبلی کا، میں آپ سے پہلے آئے ہیں۔ اس میں من بعد کا تو کہیں بھی کوئی لفظ نہیں، پورے قرآن پاک میں جتنے بھی ایسے ورڈ آتے ہیں، ڈرانے والے سے مراد رسول جو پہلے آئے ہیں، انبیاء جو پہلے آئے ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح وَلَقَدْ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک کی متعدد آیات مقدسات اس پر شاہد ہیں کہ اللہ نے رسولوں کو نبی علیہ السلام سے پہلے بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ نبوت کا دروازہ بند کر رہا ہے، تو میں اس دروازے کو کھول کیسے سکتا ہوں؟ میری کیا مجال ہے کہ جس کو رب بند کرے اس کو ذہنی اٹکل پچو سے، مثالوں سے لا یعنی دلائل سے لا معنی بے معنی گفتگو سے کوئی اجرائے نبوت ثابت کرے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جس طرح مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مرضی سے مار دیتے ہیں، اس کی قبر کشمیر میں بنا دیتے ہیں، جس کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس نہیں، اور کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں، ذہنی گفتگو کر کے لوگوں کو، بعض دفعہ ہوتے ہیں نا چرب زبان، تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو نہ ہو، جس طرح حدیثہ دلیل ہو نہ ہو، میں نے بیان کر دیا نا، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا بھی تو بیان کتنا کرتا ہے، اوپر سے دیکھ کر تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور پھر کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھیجا کیوں ہے جو بیان ہی نہیں کر سکتا؟ یہ بین آیات ہیں، واضح دلائل ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ثبوت ہیں، محبوب علیہ السلام کی رسالت پر ثبوت ہیں، نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر ثبوت ہیں، اور یہی تو بینات ہے۔ اور یہی بینات مرزائیوں کو آج تک سمجھ نہ آئی۔ خاتمہ کے کتنے ترجمے بدل کے کہیں تو نبی علیہ السلام کو باپ بنا بیٹھیں گے، روحانی باپ، زبردستی، نہ کوئی حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے، نہ قرآن پاک میں تو وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمائی دیا کہ تمہارے نبی علیہ السلام باپ ہیں ہی نہیں، مردوں میں سے کسی کے بھی مردوں میں سے باپ نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کا ارشاد آ جائے اور پھر اس پہ ڈٹھائی کرنی صرف اور صرف کنجروں کا کام ہے۔ اسے کہو کنجر یہ کام چھوڑ دے، جتنا مرضی اسے ڈھیٹ کر لو، وہ کام نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح مرزائی کو جتنا مرضی ڈھیٹ کر لو،
جتنا مرضی اس کو کہو کہ خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا جو تم خاتمہ کا معنی انگشتری یا وہ اپنا خاتم انگوٹھی مراد لیتے ہو، وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ہے، لیکن اس لفظ کا خاتمہ کا ترجمہ اور مفہوم جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ اس پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے غلط فرمایا؟ ایک ان کے پاس ایک دلیل ہے، ایک نہیں کتنی دلیلیں ہیں۔ حضرت علی والی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق والی حدیث ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے خاتم النبیین کی، 10-12 حدیثیں تو میں نے سنائی ہیں باقاعدہ، ساری عربی کے ساتھ اردو بھی سنایا ہے، لیکن یہی تو بات ہے کہ اس بات کو تم سمجھتے ہی نہیں، یہ تم میں کمزوری ہے، لیکن کی تم میں کمزوری ہے، اللہ کے کلام میں کمزوری نہیں۔ اور تمہارا عقیدہ یہ کہ اللہ نبی علیہ السلام کے فرما کے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرما کے تو کمزوری ظاہر کر دی، نبی علیہ السلام کے اندر نقص ڈال دیا، اس کو مکمل کون کر رہا ہے؟ بلاکر رسول اللہ، لا بھئی نبی علیہ السلام بندے بھی ہیں اللہ کے، اور وہاں بندوں پر فوقیت کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کا باپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فوقیت عطا فرمائی کہ مردوں میں سے کسی کے نبی علیہ السلام باپ نہیں۔ بچپن میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ طیب طاہر اور حضرت ابراہیم بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ شان اللہ دے رہا ہے، اور تم اس شان کو زبردستی باپ سے منسلک کر کے تو مرادی معنی لے کر، تو پھر خدا کی لعنت نہیں تم پر۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں، سرپرست ہیں، وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، اللہ نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، سیدھی راہ پر چلانے والی خود خدا کی ذات ہے، دل کرے چلائے دل کرے نہ چلائے، ہدایت نبی علیہ السلام دیتے ہیں، ہادی ہیں۔ اب اس بات کو کوئی نہ مانے، اس کا اپنا ایک ذہنی خمار ہے یا ذہنی بکواس ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ان کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھے تو ایسے جیسے کوئی مجہول آدمی، جاہل آدمی گاؤں سے پڑھا ہوا وہ پڑھتا ہے، اور عالم بڑے بڑے ذہنی کاش، مثال کے طور پہ ایک پروفیسر ہے، اور پروفیشنل طور پر وہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتا، میتھمیٹکس نہیں پڑھاتا، لیکن ٹیوشن میں وہ پڑھا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کا پروفیسر تو نہیں لیکن پڑھاتا بڑا اچھا ہے۔ اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی خاتمیت اور ولاکر رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کو خدا کا خوف کر لو، اسی بات نے تمہیں جہنم میں ڈال دینا ہے۔ جہنم میں اللہ نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رفت بیان کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نے رفت بیان کی ہے، اور تم خواہ مخواہ نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹا رہے ہو۔ نہ وَلَٰكِن رسول اللہ میں نبی علیہ السلام کی شان گھٹتی ہے، اور نہ ہی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ میں نبی علیہ السلام کی شان گھٹتی ہے، نہیں، قطعاً نہیں گھٹتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے،
اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے تو پہلی بات تو کوئی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا اس کو بیان کیا جائے ہر دفعہ نیا نقطہ، نئی بات سامنے آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ 1400 سال سے مفسرین ترجمے بھی کرتے آ رہے ہیں اور اس کی تفسیریں بھی بیان کرتے آ رہے ہیں۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹے ہیں مٹ جائیں گے سب آدا تیرے، مٹے ہیں مٹ جائیں گے سب آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر کتنی دلائل دیں، ہر دلیل کو تم ایک کان سے سنتے ہو دوسرے سے نکال کے پرے کر دیتے ہو۔ چلو علامہ اقبال کے اشعار ہی یاد کر لو۔ لا نبی بعدی زے احسان خدا است، لا نبی بعدی زے احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھی ختم فرما دی، قانون بھی ختم فرما دیا۔ بر رسول ما رسالت ختم کر دی، ہمارے رسول پر تو اللہ نے رسالت ہی ختم کر دی۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، بر رسول ما رسالت ختم کر، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابت قوت است، حکمتش حبل الورید، حکمتش حبل الورید، حبل الورید ملت است، حبل الورید ملت است، حبل الورید ملت است۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، آنکھ آمد نو فلک میں راجی ہوں، آنکھ آمد نو فلک میں راجی ہوں، انبیاء و اولیاء محتاجی ہوں، شد وجودش رحمت للعالمین، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین۔ آپ کے آلے سے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ تمام زمین کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اللہ اکبر نماز پڑھ لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزتیں ملیں، حرمتیں ملیں، شانیں ملیں۔ او مرزائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نبی کی شانیں بیان کرتا ہے، تو گھٹاتا ہے۔ تیرے ذہن میں کون سا کیڑا رینگ رہا ہے، کون سا کیڑا رینگ رہا ہے کہ تو ہمارے نبی کی شان کو گھٹائے اور پھر تو کہے کہ ہمارا خاتمیت پر ایمان ہے؟ تو خاتمیت پر ایمان ہے تو پھر کانے پر لعنت بھیجو، لعین مردود پر لعنت بھیجو۔ جو مریم سے پیدا ہوا وہ تو خود اعلان کر رہا ہے کہ میں پکا حرام زادہ ہوں۔ خود جب اعلان ہی کر رہا ہے تو حرام زادے کی اتباع جائز ہے؟ جو حرام زادے کی اتباع کرتا ہے وہ خود بھی حرام زادہ ہوتا ہے۔ اپنے لطفوں کی تحقیق کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے شان نہیں بیان کی وہ تم ان پر کی طرف منسوب کر کے اتل بعد ذالک زنیم کی طرف خود نہیں جا رہے؟ تمہارا نبی تو گیا ہی گیا نا، وہ تو تھا ہی مردود حرام زادہ، مریم سے پیدا ہونے والا تھا ہی حرام زادہ۔ کہیں تم نبی علیہ السلام کی شان کو کم کر کے ولید ابن مغیرہ کی طرح حرام زادے تو نہیں بن رہے؟ یہ ذرا تحقیق کرنی ہے تم لوگوں نے۔
تمہارے لیے یہ گالی نہیں ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے کہ تم تحقیق کرو جو کہیں کسی ڈکشنری میں بھی نہیں، کہیں کسی لغت میں بھی نہیں، کہیں کسی تفسیر میں بھی نہیں، وہ تفسیر تم کیوں کرتے ہو؟ قاسم نانوتوی تحذیر الناس لکھ کر اس نے غلطی کر لی ہے، تو اس غلطی کو بار بار تم کیوں دہراتے ہو؟ مجھے تو تحذیر الناس کی عبارت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ اور بھی کتابیں دیوبندیوں کی کتنی ہیں ان میں بھی کھچے کھچے ماری ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت قبلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چشتی رسول اللہ کی ایک نسبت کی جاتی ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہم نے کبھی مانا نہیں، جس نے بھی کیے کہا لعنتی ہے، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا لعنتی ہے، ہم نے نہیں مانا، نہ دیوبندیوں نے مانا، قطعاً نہیں مانا، وہ سارے اس کے خلاف ہیں۔ جس نے بھی یہ کی بکواس کی ہے وہ بھونکا ہے تمہاری طرح، تم بھی نبی علیہ السلام کی شان میں بھونکتے ہو، وہ بھی بھونک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ شان ہے، اور اگلی بھی شان ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک علیحدہ شان ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملی، وہ بھی رسول اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی رسول اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی رسول اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی رسول اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ بھی رسول اللہ ہیں، آدم شفیع اللہ بھی رسول اللہ ہیں۔ تو رسول اللہ جو اللہ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اعزاز تو پھر خاص کو ملتا ہے، یہ اعزاز، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا خاتم النبیین، یہ اور بڑی شان ہے، یہ اور بڑی شان ہے کہ محبوب تیری آمد پہ میں نے رسولوں کو سلسلہ بند کر دیا۔ خاتمہ اس رب نے بند کر دیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ خاتمہ، خاتمہ، خاتمو، خاتمہ، خاتمہ، خاتمو، خاتمت، خاتمتا، خاتمنا، خاتمتا، خاتمنا، خاتمتا، خاتمتما، خاتمتم، خاتمتی، خاتمتما، خاتمتنا، خاتمتو، خاتمنا۔ اب واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ خاتمہ، اس رب نے جس نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اسی نے کہا وَخَاتَمَ النبیین، خاتمہ کا مفعول، خاتمہ کا مفعول النبیین ہے، اور فعل اللہ ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے ٹمکٹوئیاں نہ مارو، حرام زادے نہ بنو۔ ترکیب کے لحاظ سے خاتم النبیین مفعول ہے، اور نسبی حالت میں ویسے بھی نصب ہے، نون زبر نہ نصب دی گئی ہے، منصوب ہے۔ منصوب کس کی طرف ہے؟ خاتمہ کی، اور خاتمہ کا فاعل کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، تمہیں کیا تکلیف، مجھے کیا تکلیف کہ ہم خواہ مخواہ اس کو اجرائے نبوت کر دیں۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین۔ عقیدہ لفظ چھوٹا ہے، ایمان لفظ افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور نبی علیہ السلام اس کی تشریح نہ فرماتے، نبی علیہ السلام تشریح نہ فرماتے، پھر تو شک میں بات تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک حدیث ہے، اب کنگالو تو صحیح، 12-13 حدیثیں اسی پہ نکل آئیں گی، اسی پہ
کہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا خاتم النبیین، کہیں فرمایا آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین. تو تشریح کس کی ہے؟ خاتم النبیین کی، و خاتم النبیین کی وہ تشریح نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. اب تیرے قاسم النوتوی کو مانے تب ہم کافر ہوتے ہیں، اور اسی طرح شاہ زیب تیرے کو ہم مانے کہ وہ بڑا پروفیسر ہے، میتھامیٹکس اچھا سمجھاتا ہے، تب ہم کافر ہوتے ہیں. اسی طرح تیرے نظریے کو یہ مان لے کہ اس آیا پاک میں، آیا مقدسہ میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب نبی علیہ السلام کو اللہ فرمایا کہ آپ کیا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو اس میں نقص ہے. ہم تو نقص نہیں سمجھتے، فرمانے والا اللہ ہے. نقص کیا ہے؟ مکمل بات ہے کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں. وہ بھی ایمان لاؤ، بس ایمان ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں، ایمان رکھو. اور اسی طرح اللہ نے فرما دیا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، ایمان رکھو. آگے فرما دیا اللہ نے خاتم النبیین، ایمان رکھو. مور کے درج میں ہو گئے جی، مور ہم ماننے کے لیے تیار ہے. مور تابع لگتی ہے نا، سند جب ہو، مصدق انسان تابع بنتا ہے جب مور دی جائے. تو مور دینے والا کون ہے؟ گورنمنٹ. گورنمنٹ کون ہے؟ خود خدا. اس نے مور دی، لیکن تو سب کی تصدیق کر. اور رب نے وہ دوسری جگہ فرما بھی دیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ حق کے ساتھ آ گیا اور اس نے تمام انبیاء کی تصدیق فرما دی، کر دی کر دی کر دی. ماضی کا صیغہ ہے صدقہ. اور اب پٹھے ہو کے بھی تم پٹھے ہو کے بھی نا، تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ نا. اور یہ سورۃ صافات کی آیا مقدسہ نمبر 37، آیا مقدسہ 37، اس کو اس کے رد میں دنیا کائنات کا کوئی مرزائی بھی آئے گا تو کافر ہو کے مرے گا. بالکل اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور جب مرزائی کو مرتا ہے نا، پھر بھی دیکھ لینا مرزائی کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہوتا ہی نہیں، بالکل نہیں ہوتا. کیونکہ اخیر تک اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد کانا گوما جو پیور حرام زادہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا وہ ہے. اور جب نظریہ ہی ایسا ہے تو کلمہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے، وہ جاری کیسی ہو؟ آتا ہی نہیں، بھول جاتا ہے. جی ہاں، کسی مرزائی بڑے سے بڑے کو، چھوٹے کو چھوٹے سے چھوٹے کو مرتا ہوا دیکھ لو، مرتا ہوا دیکھ لو، اس کی زبان پر آئے گا بھی تو غلام احمد قادیانی آئے گا، کافر ہو کے مرے گا، کافر ہو کے مرے گا بالکل. اور جو مسلمان ہے اس کی زبان پہ سیدھا جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھا لکھا ہے تو اس کی زبان پہ جاری ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی تو دنیا کا سامان ہے، یہی دنیا کا سامان ہے اور یہی آخرت کا سامان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء وما علی الا البلاغ المبین.